وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث کو پہلے دیکھتے ہیں۔ حدیث وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه النسائی في کتاب الصلاة۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث ہے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو واضح فاصل ہے وہ کیا؟ الصلاۃ، نماز۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ قصداً نماز کو چھوڑ دینا علماء عرب و عجم کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا ہے، جن میں سے امام نووی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ ان مفتیان کا، اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص قصداً جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ سورۃ المدثر آیت نمبر 42 اور 43 سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، سوال ہوگا جہنمی سے کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے لا ڈالا ہے، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا کھڑا کر دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ شخص کہے گا ہم بے نمازی تھے، یعنی دنیا میں نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آیت سے اس نقطے کا پتہ چلا کہ آدمی اگر نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، قصداً جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا شخص جہنمی ہے، جیسا کہ جہنمی کہے گا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شیء؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه النسائی فی کتاب الصلاة۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو، پانی جاری ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور اس نہر میں اس پانی میں وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شیء، کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس، کہ یہی مثال 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، جو شخص نماز پنجگانہ کا پابند ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ آدمی جب نماز کا عادی ہوتا ہے اور جب دنیا میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن اذان دیتا ہے، فرشتوں کی بھی اذان ہوتی ہے۔ وہ اذان کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्ली सलाह या बनी आदम कुमू इला नीरानिकुमुल्लती औक़दतुमूहा फ़अत्फ़िऊहा रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सहीह तरग़ीब व तरहीब लिल अलबानी के अंदर ये हदीस मौजूद है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलकन युनादी इंदा कुल्ली सलाह, हर नमाज के वक्त अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते होते हैं जो अज़ान देते हैं, जो ऐलान करते हैं, जो आवाज़ लगाते हैं। क्या उनकी आवाज़ क्या होती है? फरिश्तों की अज़ान क्या होती है? या बनी आदम, ए इब्ने आदम, क़ुमू इला नीरानिकुमुल्लती औक़दतुमूहा फ़अत्फ़िऊहा, उस आग को बुझाने के लिए खड़े हो जाओ, उस आग को ख़त्म करने के लिए खड़े हो जाओ जिस आग को तुम्हारे गुनाहों ने जला रखा है। यानी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, नमाज के ज़रिए से अपने गुनाहों को नमाज के ज़रिए से अपने गुनाहों की माफ़ी कराओ। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न क़ुर्तिन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलहत सलह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल कबीर, रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन क़ुर्त रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कि लोगों क़ियामत के दिन बंदे से सबसे पहले इबादत के मामले में जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाएगा अस्सलाह, वो नमाज है। नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। फ़इन सलहत, नमाज अगर दुरुस्त होगी, इसके दो माने हैं कि नमाज तरीक़े रसूल के मुताबिक पढ़ा होगा या फिर नमाज की अगर पाबंदी की होगी, दोनों माने हैं। तो फ़इन सलहत, नमाज अगर दुरुस्त होगी, नमाज की पाबंदी की होगी और नमाज को तरीक़े रसूल के मुताबिक पढ़ा होगा, सलह साइरु अमली, उसके सारे अमाल दुरुस्त होंगे। व इन फसदत फसद साइरु अमली, नमाज अगर बिगाड़ का शिकार होगी, यानी नमाज को शरीयत के मुताबिक तरीक़े रसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा होगा या तो फिर नमाज की पाबंदी नहीं की होगी, तो नमाज में फसाद होने की वजह से सारे अमाल फसाद का शिकार हो जाएंगे। कितना अहम मामला है नमाज की पाबंदी का। किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं, जब तक आदमी होश में है नमाज माफ़ नहीं है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, लेट के नमाज पढ़िए, इशारे से नमाज पढ़िए, जब तक होश बाकी है नमाज माफ़ नहीं है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हालत नमाज में ज़ख्मी कर दिया जाता है। लिखने वालों ने लिखा है कि ज़ख़म इतना गहरा था कि अगर दूध पीते थे या फिर आपको दवाई पिलाई जाती थी तो ये सारी चीज़ें पेट के ज़रिए से बाहर निकल आती थी। नमाज के लिए जगाया जाता है। मामला क्या होता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा क्या होता है, एक हदीस से समझते हैं। वानिल मिस्वर इब्न मखरमता अन्नहु दखल अला उमर मिनल लैलि लती तुइना फीहा फअयक़ज़ उमर लिस्सलाति सुबह फ़क़ाल नाम वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह। अख़रजहुल मालिक फ़िल मुअत्ता। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक्त दाखिल हुआ फ़ाइक़ कि जब आपको ज़ख्मी कर दिया गया था, जब आपको ज़ख्मी कर दिया गया है नमाज की हालत में, तो आपको फ़जर की नमाज के लिए जगाया जाता है। फ़ाइक़ज़ उमर लिस्सलाति सुबह, फ़जर की नमाज के लिए जगाया जाता है कि अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त है। यानी आप की हालत सही नहीं है। आप क्या फरमाते हैं, कहते हैं नाम वला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक अस्सलाह। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हाल में भी नमाज पढ़ने वाला है।
وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، جو شخص نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَصْعَبُ دَمًا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ کتنا اہم معاملہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں، سینے سے گھر گھرانے کی آواز آ رہی تھی۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفیض بها لسان، رواہ احمد فی مسند۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو الارواء میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح انشاءاللہ، یعنی حدیث صحیح ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت من آخر وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاة وما ملکت ایمانکم حتی جعل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلجلجها فی صدری وما یفیض بها لسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چل نہیں رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہ رہے ہیں لیکن الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، آپ بالکل نحیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، موت کی پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آن چلا ہے۔ ایسے موقع پر امت کی فکر دیکھیے، امت کے بارے میں فرما رہے الصلاة وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتین کا خیال رکھنا۔ اتنی اہمیت نماز کی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، اور مسلمانوں کا اکثر طبقہ ایسا بھی ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آرام و آسائش سے نوازا ہے، سب کچھ ہے لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے، نماز سے اس کی زندگی خالی ہے، مسجد سے وہ شخص دور ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ رات بھر جو سو کر کے گزارتے ہیں، جن کی صبح 9 بجے 10 بجے ہوتی ہے، 12 بجے جو برش کرتے ہیں، جنہیں نہ فجر کی پرواہ ہے، نہ عصر کی پرواہ ہے، نہ عشاء کی پرواہ ہے، پھر بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کا ایک طبقہ بھی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یا تو نماز اسی وقت تک پڑھتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی میں ہے، جب تک وہ عوام کی مجلس میں ہے۔ علماء کا ایسا طبقہ بھی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جب وہ چھٹی میں گھر کو جاتے ہیں تو نماز کی بھی وہ چھٹی کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کو اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔